نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضابطے اصول لا ریب ہیں، لا شک ہیں، پرفیکٹ ہیں، معجزانہ ہیں، نہ کبھی تبدیل ہوئے ہیں نہ تبدیل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو اعمال صالحہ کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں لاتے ہیں، اور جو گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے اس کے لیے مشکلات آتی ہیں۔ سورۃ اللیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے قسم کھا کر ضابطہ بتایا کہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی۔ پہلے ضابطہ بتایا آسانیوں کا، فاما من اعطى، فرمایا جو اللہ کی راہوں میں خرچ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے جو کرنا چاہیے، جو اعمال صالح کا اہتمام کرتا ہے۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، اور تقوی اختیار کرتا ہے اور قرآن و سنت کی تصدیق کرتا ہے قولاً اور فعلاً، فسنيسره لليسرى، تو فرمایا ہم اس کے لیے آہستہ آہستہ آسانیاں لاتے ہیں۔ واما من بخل، اور جو بخل کرتا ہے خرچ کرنے میں بھی اور اعمال صالحہ میں بھی، واما من بخل واستغنى، اور مستغنی ہو کر رہتا ہے، وكذب بالحسنى، قرآن و سنت کی یعنی تکذیب کرتا ہے قولاً یا فعلاً۔ جیسے آج کل ہماری مستورات کہتی تو ہیں کہ فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قرآن کا حکم ہے، لیکن جب شوہر کہتا ہے میں نے شادی کرنی ہے تو کہتی ہے میں گھر سے بھاگ جاؤں گی، میں زہر کھا لوں گی اور میں گھر سے چلی جاؤں گی۔ اب شوہر بیچارہ چپ کے بیٹھ جاتا ہے، تو ایک طرح کی وہ تکذیب ہی تو ہے، یعنی انکار ہی تو ہے، عملاً انکار کر رہی ہیں۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ آج نوجوانوں کی اموات بہت ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ، عورتیں جو شادیاں نہیں کرنے دیتی، وہ خود ہی اجڑ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ سے آسانی آتی ہے، اور جہاں گناہ آتے ہیں تو وہاں مشکلات آتی ہیں۔ اس وقت ہر طرف پریشانی ہے، ایک مدرسہ نہیں کتنے مدرسے تو بند ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہت سارے مدارس بند ہو چکے ہیں کہ جی مالی وسائل نہیں۔ لیکن اگر ہمارا اللہ تعالیٰ پر یقین ہے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہمارے نبی کی ذات گرامی ہے، پھر مشکل ہی کوئی نہیں ہے۔ مشکلات آئیں گی اور سخت مشکلات آئیں گی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ امتحان کے بعد آسانیاں بھی لاتے۔ ہم پر ایک سخت مشکل آئی، لال مسجد کا سانحہ ایک المناک کربناک سانحہ تھا۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں جو لال مسجد کی جو عمارت ہے اس کے پیچھے ان کا ایک بہت بڑی بلڈنگ بن رہی ہے، حاجی سیف اللہ صاحب کے بیٹے۔ تو کل میں لال مسجد گیا تھا تو ان کے ہاں جو کام کرتے ہیں، میں نے کہا ان کا کیا حال ہے ان کے بیٹے کا؟ کہنے لگے جی ان کو یہ جب اس کی بندش کا فیصلہ عدالت نے کیا تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ عمارت موجود ہے، صرف عدالت نے اتنا فیصلہ کیا کہ لوگوں نے درخواست دی یہ اونچا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، تو بند کر دیا اس، تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور پھر ان کی دل کا آپریشن ہوا، اور وہ عمر میں ہم سے چھوٹے، ان کے والد صاحب ہمارے دوست۔ تو میں سوچنے لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ ان کا صرف ہوٹل بند ہوتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور دل کا آپریشن ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ ہوا کہ جامع حفصہ شہید ہو گیا اور والدہ شہید ہو گئیں، بھائی شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، اور ہم جیلوں میں چلے گئے۔ 32-33 مقدمات مجھ پر قتل سمیت، میری اہلیہ پر 11 مقدمات، میری بیٹیوں پر قتل کے مقدمات، 60-70 طلبہ اور اساتذہ پر مقدمات، لیکن ہارٹ اٹیک سے اللہ نے بچایا۔ کیسے بچایا؟ پریشان بہت تھے، تکلیفیں بہت تھیں۔ اب یہاں چھوٹی چھوٹی واقعات ہوتے ہیں، اس میں لوگ کہتے ہیں ہم ذہنی مریض بن گئے، بہت سارے لوگ ملتے ہیں۔ اب اس دن ایک ساتھی ایک عالم لا کر ایک شخص کو لائے، داڑھی موٹا تھا، غالباً کوئی تاجر تھا، کہنے لگے جی اس کی بیوی بھاگ گئی ہے تو اب کوئی ایک تعویذ دے دے۔ میں نے کہا اس کا تعویذ نہیں، اس کے لیے عمل ہے۔ کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا دیکھو پہلے تو داڑھی رکھو، پگڑی باندھو، تبلیغی جماعت میں 4 مہینے لگاؤ، اللہ اللہ کرو، نماز پڑھتے ہو؟ کہتا بس کبھی کبھی۔ میں نے کہا پھر بیوی تو بھاگے گی۔ اللہ نے آسانیوں کا ضابطہ اعمال صالحہ سے جوڑا ہے۔ اب بیوی کیسے نہیں بھاگی؟ ہماری بیویاں تو ہم کہتے ہیں کبھی کبھی چلی جاؤ، کوئی وقت گزارا ہو مثلا اپنے بھائی کے، کہتے نہیں ہم نے نہیں جانا۔ میں کہا تمہاری بیوی بھاگی ہوئی ہے، اور کتنوں کی بیویاں بھاگ رہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اعمال صالحہ سے اللہ تعالیٰ نے، اعمال صالحہ سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور اگر ہم زیادہ بھی کما لیں گے، پیسہ بہت آ جائے گا، دولت بہت آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ پھر اتنے سخت امراض بھیجیں گے، اتنے سخت حادثے بھیجیں گے۔ بہت سارے لوگ کمانے میں بہت تیز ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک بجلی کا والا ساتھی تھا جامع حفصہ میں، تو کہنے لگا جی میں نے دبئی جانا ہے۔ میں نے کہا یہاں کام کرو، تھوڑا بہت مل ہی رہا ہے، دبئی جا کے کیا کرو؟ کہتے نہیں میں نے دبئی جانا ہے، میں جا رہا ہوں اور میں نے نہیں یہاں رہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ اب تھوڑے عرصے کے بعد آیا تو میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ جی میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ کہنے لگے وہ دبئی لے جانے والے نے میرے ساتھ 2.5 لاکھ روپے دیے، وہ غائب ہی ہو گیا، وہ غائب ہو گیا۔
اور آج کل یہ واقعات تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ایسے واقعات دھوکے ہو رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جتنا سادہ زندگی بسر کریں گے، عاجزی والی زندگی، تواضع والی زندگی، انکساری والی زندگی، اعمال صالحہ والی زندگی، اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا۔ اور دین کے لیے قرض اٹھانا سیکھیے، بیوی بچوں کے لیے، سیر سپاٹوں کے لیے، کوٹھیاں بنانے کے لیے تو بہت لوگ قرض لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کوئی کوٹھی نہیں بنائی، کوئی بنگلہ نہیں بنایا، نہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کوٹھیاں اور بنگلے بنوائے۔ انہوں نے سادہ زندگی بسر کی، عاجزی والی، انکساری والی زندگی بسر کی، پیٹ پر پتھر باندھے۔ تو اگر ہمارے سامنے ہمارے آقا کی زندگی ہے، یقیناً پریشانی آ رہی ہے، اس کی نسبت تو اب بھی ہم شہزادوں والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کسی دن کوئی ایسا دن گزرا کہ آپ کو صبح کا کھانا نہ کھایا ہو یا صبح آگ نہ جلی ہو، لیکن ہماری زبانوں پر پھر بھی شکایات ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی کیوں شکایت کر رہے ہیں؟ قابض اور باسط تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم تو نہیں ہیں۔ مدرسے میں جو کچھ آتا ہے ہم تو یہاں سے لے کر بھی نہیں جاتے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے، صحیح بات ہے آپ سے بہت، اس لیے کہ یہاں حتی الامکان یہی کوشش رہی ہے کہ یہاں سے، آج سے نہیں، جب سے جامعہ حفصہ شروع ہوا اس دن سے لے کر یہاں سے جب ہم نے جامعہ حفصہ شروع کیا تو اشکالات اٹھنے شروع ہوئے کہ جی رقم وہاں جا رہی ہے۔ میں نے اکاؤنٹ ہی علیحدہ کر دیا، میں نے کہا یہاں سے کوئی رقم وہاں نہیں جائے گی، جامعہ حفصہ کا اکاؤنٹ ہی علیحدہ۔ اور پھر الحمدللہ جتنی تعمیرات ہوئیں جامعہ حفصہ کی رقم سے تو ہوئیں، جامعہ فریدیہ کی رقم سے ہم نے نہیں کی، آپ لوگوں کی خوف کی وجہ سے۔ آپ یہ اشکال کریں گے کہ جی پیسہ تعمیرات کی طرف جا رہا ہے، تو الحمدللہ تعمیرات یہاں پر بھی ہوئیں، اور تعمیرات وہاں پر اب جامعہ حفصہ آج جا کر دیکھ لیں کتنا بڑا بن چکا ہے، پہلے سے کئی گنا بڑا بن چکا ہے۔ گزشتہ سال سامان لانے پر پابندی، اور ریت اور بجری اور سیمٹ لانے پر پابندی، راتوں کو بلاک ہم دور کہیں اترواتے، پھر کسی کو رات کو ٹھیکہ دیتے کہ وہی بلاک جو ہمیں اگر 35 روپے میں پڑا ہے تو 10 روپے فی بلاک لے کر وہ کسی محلے کی جگہ سے یہاں رات کو پہنچاتے، اور پھر رات کو بجری چھتوں پر پہنچانا، بغیر مشین کے اس کو ملانا ہاتھوں سے، اور اس کے بعد چھتیں ڈالنا۔ الحمدللہ ایک پورا سامنے والی پوری عمارت ایسے بن گئی، اللہ نے بنا دی۔ ارادہ اور عزم ہو اور دیوانوں کی طرح کام کریں، جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے اکثر کرتے ہیں۔ اپنی بیوی کے لیے ہر کوئی قرض لیتا ہے، تو مدرسے کے لیے بھی تو قرض لینا چاہیے ہمیں، ہم مدرسے کے لیے بھی تو قرض لیں، قرض لے کر خرچ کریں۔ کتنا اس سے الصدقۃ ترد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو بہرحال عرض یہ ہے کہ ہم اپنے کو جتنا زیادہ قرض ہوگا اتنا اللہ کی یاد آئے گی۔ ہمارا 29 لاکھ بجلی کا بل آیا ہوا ہے 4 مہینے کا، اور 7 لاکھ گیس کا بل ہے، لیکن الحمدللہ ایک جہاں اور فائدے ہیں، ایک تو یہ اللہ کی یاد خوب آتی ہے، اسی کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کاٹ ہی نہ دے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آہو زاری کا خوب موقع ملتا ہے۔ جو ویسے رونا نہیں آتا تو وہ اس کی تعداد مقدار کافی بڑھ چکی ہے، تو اب خود بخود رونا آتا ہے۔ اب میرے پاس جامعہ حفصہ ڈلہ ہمارے مرکز سے تقریباً 35 کلومیٹر دور ہے، وہاں سے تبلیغی جماعت کے ساتھی بھی ہیں کہ انہوں نے 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں، تنخواہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندو وہاں سے یہاں کیوں آتے ہو؟ کہتے ہیں وہاں پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا خوب اللہ سے مانگو، رونے والے بنو۔ کہتے ہیں استاد جی رونا آتا نہیں ہے، رونا آتا نہیں ہے۔ 35 کلومیٹر دور سے آتے ہیں یہاں، لیکن رونا نہیں آ رہا۔ اب رونا کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ یہ ذہن میں ہے کہ چلو استاد جی کے پاس چلے جائیں گے، کچھ نہ کچھ لے کر آئیں گے۔ جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں اور خوب قرضہ آتا ہے تو پھر رونا آ ہی جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ ہم اللہ کے سامنے رجوع کرنے والے، آہوزاری کرنے والے، دعاؤں کا اہتمام کرنے والے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ترقیاں دے گا۔ آج بھی ترقی دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے، مشکلات ضرور ہیں۔ کل یہ کیفیت تھی کہ میرے پاس 100 روپے بھی نہیں تھا، اکثر آتے ہیں تو دیتا ہے تو پھر بعد میں شام کو 100 روپے بھی نہیں ہوتا۔ تو ہماری جیب جتنی خالی ہوگی، اور بعض اوقات جیب جتنی خالی ہوتی ہے اتنی راحت بھی ہوتی ہے، اس سے کہ پیسہ جب زیادہ آتا ہے تو یہ پریشان بھی کرتا ہے۔ ایک دفعہ میں طالب علم تھا بنوری ٹاؤن میں، مجھے اس وقت کسی نے لا کے 4-5 ہزار روپے ہدیہ دے دیا۔ اب ہم نے 4-5 ہزار دیکھا ہی نہیں تھا اس دور میں، تو مجھے دوپہر کو نیند ہی نہیں آئی کہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے۔ میں نے کہا اس سے ویسے ہی بہتر تھے، یہ آیا تو ٹینشن ساتھ لے آیا، ابھی تو 5 ہزار تھے، 5 لاکھ 5 کروڑ آتے تو کیا ہوتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تقویٰ، اور تقویٰ کیا ہے؟ 200 صفات حمیدہ پر عمل، اور 150 سے زائد صفات مذمومہ سے بچنا۔ یہ نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق الرسول کریم بہت پیاری کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں فارغ وقت میں، اور اس سے آپ لوگ بیان بھی کریں۔ دیکھیے آج ہر فاسق فاجر نے اس موبائل کو سنبھالا ہوا ہے، اور گندے سے گندے پروگرام کر رہا ہے، ہر فاسق فاجر کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ فاحشہ عورتوں کے پاس بھی یہ موبائل ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا ہزار لیں گے ایک رات کا، کال گرل کے نام پر اگر کریں تو کال گرل ملتی ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو آپ ہمت کریں دوسری شادی کی، اور یہ بڑی مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ جہاد جو اپنی بیوی خلاف ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب بیوی رونا شروع کر دیتی ہے، اور خصوصاً پھر اپنے نفس کے خلاف یہ کہ اپنے سے 15 سال بڑی، کم از کم جب میری دوسری شادی کی بات چل رہی تھی تو خالد بھائی جو کہ ہمارے اس شعبے کے نگران ہیں، انہوں نے کہا امریکہ میں کوئی ایک عورت ہے 90 سال کی ہے، تو اس کی بھی بات چل رہی ہے، تو میں نے کہا چلو 30 سال بڑی صحیح، ہم نے اس کی خدمت ہی کرنی ہے، اس کی خدمت ہی کرنی ہے، تو 90 سال والی کی خدمت کر لیں گے۔ اب بھی جو کی ہیں وہ بھی کافی بڑی ہیں، ام حسان سے عمر میں کافی بڑی ہیں، تو وہ زیادہ بیماریوں کا شکار ہیں، تو جتنی بیمار ہیں اتنی زیادہ خدمت کرنی پڑتی ہے، تو ہم نے تو خدمت کی نیت سے کرنی ہے،
اصل یہ ہے کہ آج ہمیں اپنی خواہشات زیادہ عزیز ہو گئی، اپنی خواہشات زیادہ عزیز ہو گئی۔ جتنی دین کی ضرورتوں کو آپ مقدم رکھیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی۔ اس لیے گزارش تو یہ ہے کہ اب بعض اساتذہ کے پاس وقت ہے، ان سے ہم نے یہاں ان کے سبق رکھے ہیں، ان سے التماس التجا کی جاتی ہے کہ یہاں وقت دیں آپ، اور نہیں تو کم از کم کتابوں کا مطالعہ کریں۔ آپ یہاں نئی کتابیں رکھی ہیں، یہ بہت ساری نئی کتابیں رکھی ہیں، اعوذ الرحمن فی تفسیر القرآن الکریم، بہت پیاری کتاب ہے، اس میں سورہ فاتحہ کے کوئی 65-66 فوائد لکھے ہیں۔ تفسیر المنیر بھی بہت پیاری ہے، کنوز ریاض الصالحین یہ بھی بہت پیاری ہے، بہت پیارا جدید انداز ہے۔ اور یہ جو احیاء العلوم کی ایک جو ہے شرح ہے وہ بھی بہت پیاری ہے، الموسوعۃ الفقہیہ یہ بھی بہت پیاری ہے، آیت اللہ کے نام سے ہے۔ اور بینک المعلومات ایک کتاب ہے، وہ بھی بہت پیاری کتاب ہے۔ تو غرض یہ کہ نئی سے نئی کتابیں، اور دوسرا یہ کہ آپ تھوڑا سا طب کو بھی پڑھیں، ہمیں یہ معلوم ہو کہ کون سی چیز گرم ہے، کون سی چیز ٹھنڈی ہے، کون سی چیز خشک ہے، اور کس درجے میں گرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 گرم، 2 ٹھنڈی، 2 خشک، 2 تر، 2 مسل، 2 قابل چیزیں جمع نہیں کرتے تھے، ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے الطب النبوی میں۔ ہمیں پہلی بات تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز گرم ہے، کون سی چیز ٹھنڈی ہے، اور کون سی چیز کس درجے میں گرم ہے۔ مثلا لہسن ہے 30 درجے میں گرم ہے، ادرک 30 درجے میں گرم ہے، 30 درجے میں گرم، یعنی ہائی گرم ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم زیادہ گرم چیزیں کھاتے ہیں، پھر یا تو جگر متاثر ہو جاتا ہے، اس میں گرمی ہو جاتی ہے، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں۔ ابھی میں نے اس نے ایک طالب علم کو دیکھا، الفلاح مسجد کا طالب علم، اس کی آنکھیں سرخ، تو میں نے اس کو کہا کہ کیا مسئلہ ہے آپ کا، کوئی یہ آنکھیں سرخ کیوں ہیں؟ ابھی میں پوچھ ہی رہا تھا تو ایک طالب علم نے کہا کہ استاد جی یہ نسوار کھاتا ہے، تو میں نے کہا بس اس کے مرض کی تہ تک پہنچ گیا الحمدللہ، کہ نسوار جو ہے یہ نقصان دہ گرم ہے، یاد پڑتا ہے گرمی ہے تو، اور نقصان دہ تو بہرحال واضح ہے۔ اب جو لوگ گرم چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، چائے زیادہ پیتے ہیں، ان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، پھر جگر متاثر ہو جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کو آج کل ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ ابھی یہ جو میں نے بتایا کہ ہمارے جو قریب ہوٹل ہے وہاں ایک مولوی صاحب انہوں نے مقرر کی، وہ بھی پڑھ رہا ہے، طالب علم ہے، اس کے بھی دل کا آپریشن ہو گیا طالب علم کا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کھانے میں بے احتیاطی، یاکلون کما تاکل الانعام سے بھی آگے چلے گئے۔ انعام پھر بھی خیال کرتا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، وہ پہلے سونگتا ہے۔ آپ شیر کے سامنے جا کر آم رکھ دیں تو شیر کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ نہیں کھائے، وہ چیز کھائے گا، پہلے سونگ کر کھائے گا یہ میری ضرورت کی ہے کہ نہیں ہے۔ ہم تو اس سے آگے چلے گئے، بس آیا اور بس جلدی سے شروع ہو گیا، بس دیکھی جائے گی بعد میں۔ ایسے نہیں بھائی، یہ شیور کی مرغی انتہائی نقصان دہ ہے، اور ایسے ہی بہت ساری نئی نئی چیزیں جو آ رہی ہیں، پیزے میزے، یہ انتہائی نقصان دہ ہیں۔ یہ بوتلیں میں ناجائز نہیں کہتا لیکن نقصان دہ، میری نظر تو جائز ہے، جو نقصان دہ چیزیں وہ ناجائز ہی ہوتی، آپ کے نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال عرض یہ ہے کہ اس وقت جو حالات آنے والے ہیں وہ ابھی بھی سخت ہیں، اور سخت اور آئیں گے، کیونکہ ملک کا دیوالیہ آہستہ آہستہ ہونے والا ہے، ملک دن بدن نیچے جا رہا ہے، اس کا دیوالیہ ہوگا۔ لیکن اگر ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی ہے کہ 3 مہینے آگ نہیں جلتی تھی، اگر ہمارے گھر میں ایک وقت آگ نہ جلی، 2 وقت آگ نہ جلی، صحابہ کرام کے بچے بھوکے ہوتے تھے اور بلکتے تھے، رات کو بھوک کے ساتھ سوتے تھے، اگر ہمارا بچہ بھوک کے ساتھ سو جائے تو ما ہوا الاشکال؟ سوچ تو ہونی چاہیے۔ اندر جو ایجنسیاں اٹھا کر لے جاتی ہیں، اور ہم نے خود اندر وقت گزارا ہے، کتنی سختیاں ہوتی ہیں، پوری رات جگاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں۔ مجھے خود ایک رات پوری رات بٹھایا اور بلا وجہ کے الٹے سیدھے سوالات شروع کر دیے کہ آپ کی سالیاں کتنی ہیں، پھر فلاں سالی پہلی سالی کون سی ہے، پھر اس کے بچے کتنے ہیں، پھر اس کے شوہر کا نام کیا ہے، یہ مقصود اس کا پوری رات گزارنا تھا اس نے، تو سوالات تو پھر اسی طرح ہونے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم دین کی راہوں میں مجاہد بن کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں، پھر مشکلات آئیں گی، اور اللہ سے سارے کے سارے مانگنے والے بنیں۔ میں بھی آپ کو 1-2 تصویریں دکھاؤں گا۔ آج ویسے میں نے ارادہ کیا کہ رات کو کبھی کبھی ہم جا کے بچیوں کا جائزہ لیتے ہیں کمروں کا، اور اس میں بچیاں جو ہے دیکھتے کیا کیا ضروریات ہیں ان کی۔ میں نے کہا میں دن کو جامعہ چلے جاتا ہوں، تو آج رات میں نے کہا کہ 3:45 بجے اذان دے کر میں نے کہا بچیاں فوراً پردہ کر لیں، تو میں تقریباً 4:30 سے پہلے 4:20 پر اندر مدرسے میں چلا گیا، اندر پردہ ہو چکا تھا۔ تو الحمدللہ ساری بچیاں پڑھ رہی تھیں، اور کلاسوں میں استانیاں بیٹھی ہوئی تھیں، اور استانیاں نگرانی کر رہی تھیں۔ تو یہ اچھی بات ہے، یہ تو یہاں بھی ہونی چاہیے۔ وہ بچیاں ہیں اور آپ حضرات مرد ہیں، آپ کی جو ہے وہ قربانی تو ان سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ تہجد میں کلاسیں لگا سکتی ہیں اور تہجد میں باقاعدہ طالبات کی نگرانی ہو سکتی ہے، میں نے مولانا طاہر صاحب کو اس کی تصویریں بھی بھیجی ہیں، وہ آپ کو بھی بھیج دیں گے کچھ۔ ہم نے تو ویسے اپنی ضرورت کے تحت کہ ان کی ضروریات کیا ہیں ان کو دیکھنے کے لیے کبھی یہاں بھی ایک جائزہ لیا کریں، پورے جامعہ کا ایک جائزہ۔ دیکھیے بعض اساتذہ ناراض ہوتے ہیں، دیکھیے جی ہماری تنخواہوں کی تو فکر کرتے نہیں، آپ تعمیرات کر رہے ہیں، تو یہ طلبہ کس کے ہیں؟ امانت ہے۔ آپ کو اور ہمیں جو کچھ مل رہا ہے ان کی برکت سے مل رہا ہے، تو ان کی فکر نہ کریں۔ اگر ان کے باتھ روم کم ہیں اور لینے لگ جاتی ہیں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اور مستقبل میں اور بچے آنے والے ہیں، حفظ والے بچے 4 کلاسوں سے 8 کلاسیں ہو گئی، تو آگے مشکل پیش آنی ہے کہ نہیں آنی؟ تو وہاں بھی اور یہاں بھی ماشاءاللہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں جیسے آپ کے گھر میں بچے بڑھتے جاتے ہیں تو آپ فکر کرتے ہیں 1 کمرہ 2 کمرے 3 ہونے چاہیے،
4 ہونے چاہیے، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن مدرسے کے اندر اگر مدرسے کی انتظامیہ اور نگران اس میں اگر وہ کریں تو بعض ساتھی اس میں محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے حتی امکان ہماری کوشش یہ ہے، یہاں آپ اکاؤنٹ والوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ تعمیرات کے شعبے میں کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے پیسہ نہ لیا جائے، یہاں سے پیسہ نہ لیا جائے، اور بلکہ تنخواہوں میں بھی خرچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر آپ چیک کے بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو انتظامیہ بتا دے گی کہ یہاں عملے والے ساتھی آتے ہیں، یہاں کے کسی ساتھی کو جامعہ حفصہ کی کسی شاخ میں آج تک کوئی رقم نہیں ملی ہو، سخت وقت میں بھی نہیں ملی، جب سخت وقت، اور ابھی بھی سخت وقت ہے، آج تک نہیں ملی، اگر ہے تو بتا دیں، لیکن الحمدللہ وہاں سے رقم آتی رہی، اکاؤنٹ دونوں کے علیحدہ ہیں۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس کا راستہ کیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحتسب۔ اب اللہ سے مانگنے والے بن جائیں اور اللہ سے خوب مانگیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہم اتنا اعلیٰ درجہ قائم کر لیں کہ ہم بغیر تنخواہ کے کام کریں گے۔ اب کہیں گے کہاں سے کھائیں گے، اللہ کھلائے گا، اللہ سے مانگیں گے، اوزاری کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری نوکری کا محتاج تو نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کیسے کریں، لیکن اتنا اعلیٰ جذبہ پیدا کر لیں کہ جی ہم بغیر تنخواہ کے کام کریں گے۔ اور ثانیہ تقریباً ایسے ہی کر رہی ہیں، ثانیہ جو ہیں ان کو مہینے کے 2000 مل جائیں، بڑی مشکل سے 1000 2000 مل جاتے تو مل جاتے ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں۔ لیکن اب ایک نقصان بھی آ رہا ہے کہ اکیڈمیاں بنی، اس پر میں نے بیان بھی کیا ہے، اکیڈمیوں کے اندر ہمارے ایک جاننے والے نے بتایا کہ 700 جامعہ حفصہ کی بچیاں اس وقت مختلف اکیڈمیوں میں کام کر رہی ہیں، 700 فاضلات، اور کہہ رہے ہیں کہ اکیڈمی میں جو بچیاں جا رہی ہیں آہستہ آہستہ وہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں، مثلا پردہ چھوڑ رہی ہیں، اعمال کا اہتمام کم ہو رہا ہے، ان کے پاس انواع و اقسام کے موبائل آ رہے ہیں۔ پھر قادیانیوں نے اکیڈمیاں بنائی ہیں جن میں 1-1 لاکھ تنخواہ دے رہے ہیں، اور ان کو باہر سے بھی بہت پیسہ آ رہا ہے، اور نام سامنے قادیانی کا نہیں ہے، نام ان کا عام سا نام ہے، اور اصل میں وہ قادیانی کیوں ہے، اور وہ وہاں اپنا شو کرتے، یہاں نہیں شو کرتے۔ یہاں تو یہی شو کرتے بھی آپ نے پڑھانا ہے، قرآن پڑھانا ہے، حدیث پڑھانی ہے، اور یہ چیزیں پڑھانی ہے، دین پڑھانا ہے، اور اس میں 1-1 لاکھ تنخواہیں دے رہے ہیں۔ اس سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ فکر کریں کہ بچیاں خراب ہو رہی ہیں، اور اس کا حل سوچیں۔ میں نے کہا اس کا حل تو یہ ہے کہ ہم ایسے مدارس بنائیں کہ ان مدارس کے اندر بچیاں رہ کر اکیڈمیوں میں پڑھائیں، اکیڈمیوں میں پڑھائیں، لیکن مدرسے کے اندر باہر نہ جائیں۔ اب چونکہ وہ کرائے کے مکانوں میں رہتی ہیں، جو بتا رہے تھے کرائے کا ہم مکان لے لیتے ہیں، اس پہ رہتی ہیں بچیاں، اور وہ وہاں کرائے کے مکان میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں نے کہیں پڑھا کہ وہ 100 زبانیں جانتے تھے، 100 زبانیں۔ تو اگر وہ 100 زبانیں جانتے تھے تبلیغ کی نقطہ نظر سے، تو ہمیں 2-3 زبانوں جو آتی ہیں، کم از کم جو زبانیں آتی ہیں اس میں تو بیان ہونے چاہیے۔ یہ موبائل صرف تفریح کے لیے استعمال نہ کریں، اس پر سوچنا پڑے گا۔ کہ ایک دن مونتاج صاحب نے مجھ سے کہا کہ آج ہم نے 1 گھنٹے میں دیکھا تو تقریباً کوئی 9 یا 10 11 اساتذہ نہیں تھے کلاسوں میں، اور یہ وجہ اس کی موبائل ہی ہے۔ آج بہت سارے اداروں میں یہ ہو گیا ہے، موبائل جاتے ہی لے لیا جاتا ہے۔ سادہ موبائل رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، جو ٹچ موبائل ہے وہ جاتے ہی لے لیا جاتا ہے اور اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، پھر واپسی میں دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کے جہاں فوائد ہیں، اسمہما اکبر من نفعہما کے مصداق بن کر اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ، میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے ایک FIA کے دوست ہیں، غالباً FIA میں، وہ ہمارے وہاں نگران بھی تھے سیوری ڈیم میں، لیکن وہ دیندار ہیں تھوڑے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ چیزیں سامنے آئیں تو ہم نے تحقیق شروع کی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اپنے آلۂ تناسل پر کلمہ لکھ رہے ہیں، اپنے سرینوں پر سورت اخلاص اور سورتیں لکھ رہے ہیں۔ ہم نے اس میں تحقیق کی تو ایک عالم بھی پکڑا گیا، اور جمعیت علماء اسلام کا تھا۔ جب ہم نے اس کو پکڑا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو خبر پہنچی، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک FIA نے ایک عالم پکڑ لیا ہے۔ تو ہم نے وہ تصویریں، شہباز شریف سے بات آئی تھی، شہباز شریف کو بھجوا دی، شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھجوا دی، وہ بھی پریشان ہو گئے۔ جب ہم نے اس کا سروے شروع کیا تو 1 لاکھ افراد اس کام میں ملوث پایا گیا، کیونکہ اس کے آپس میں رابطے مل جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ۔ جب انسان گناہوں کا راستہ اختیار کرتا ہے تو شیطان ساتھی بن جاتا ہے اور وہ سیدھے راستے سے روک دیتا ہے، اور انسان یہی سمجھتا ہے میں تو ہدایت پر ہوں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے گناہ کر رہے ہیں۔ تھوڑا عرصہ پہلے ایک بھینسا پیج چلا تھا، اس کے اندر بھی کچھ ایسے علماء تھے جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے رہے ہیں، پھر ان کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ کر کے ان کو پسپا کیا، اور وہ بھینسا پیج بند کرایا، ان کو مناظرے مباہلے کے چیلنج دیے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ جن کے یہاں دار التصریف میں اور دار التبلیغ میں رکھا گیا ہے، اور رد فرق باطلہ بھی ہونا چاہیے، ان کا آپ کی طرف سے جواب بھی آنا چاہیے، تو گزارش یہ ہے کہ آپ بھی اس میں بیٹھیں اور اپنا وقت لیں، اور سبق بھی اس طرح پڑھائیں کہ آپ کا سبق جیسے کہ آپ پوری دنیا کو پڑھا رہے ہیں۔ تو اس سے آسانی یہ ہوتی ہے کہ اب میں جب جاتا ہوں تو کوئی سبق پڑھاتا ہوں تو اس کو ساتھ ریکارڈنگ کر لیتا ہوں، جمعہ کی ریکارڈنگ کر لیتا ہوں، ابھی ریکارڈنگ کر رہا ہوں، یہ چل جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس کا ایک کو نہیں، بہت ساروں کو فائدہ ہو جائے۔ تو بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ جو آنے والا وقت سخت ہے، اس میں
ہم نہ رب ہیں نہ ہمارا کوئی ایسا دعویٰ ہے، ہم تو ایک خادم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تعمیرات کے شعبے میں تنخواہوں کی رقم یا کھانے کی رقم نہیں خرچ کی جائے گی، وہ بھی اسی لیے کہ تاکہ آپ لوگ کی ناراضگی کا تھوڑا سا محسوس کریں، ورنہ میری رائے میں خرچ ہونی چاہیے لیکن نہیں کریں گے، جو آئے گا وہ آپ ہی کو دی جائے گی انشاءاللہ، لیکن تعمیرات ہوں گی انشاءاللہ، وہ پہلے بھی ہوتی رہی اور یہ سارا اسی طرح تعمیر ہوتا رہا ہے۔ یہ مالی پریشانی آج سے نہیں، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے اس سال 20 لاکھ کا مقروض تھا، 700 بچے تھے، 20 لاکھ، وہ 20 لاکھ اس وقت ہمارے لیے بہت بڑے تھے، تو میں نے کچھ علماء سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا طلبہ کم کر دو، میں نے کہا طلبہ تو کم نہیں ہوں گے، زیادہ ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ ارادہ اور عزم اللہ نے توفیق دی بڑا رکھنے کی، تو ایسے ہی ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، جب رات کو انسان روتا ہے اور قرضوں کے تلے دب جاتا ہے، پریشانیوں تلے دب جاتا ہے، تو پھر رونا بھی اسی حساب سے آتا ہے، ورنہ رونا نہیں آتا۔ تو الحمدللہ رونے کی توفیق ہو رہی ہے، آپ بھی رونے والے بنے، آہوزاری کرنے والے بنے، دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بنے، اور کوشش کریں کہ ہم پیٹھ پیچھے باتوں سے بچیں، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے باتوں سے بچیں۔ ہم نے یہاں دارالقضا قائم کیا ہے، بہت سارے ساتھیوں کو میری بعض رائے سے اختلاف ہوگا اور ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے دارالقضا قائم کیا، آپ دارالقضا میں آ جائیے، اور میں نے مکمل اختیارات دارالقضا والوں کو دیے ہوئے، چاہے ایک طالب علم ہی کیوں نہ ہو، کہ آپ آئیں، آپ کو میری رائے یا میری ترتیب اور میرے کام سے اختلاف ہے، میرے نظم سے اختلاف ہے، تو آپ دارالقضا میں مولانا مفتی محمود الرحمان صاحب ہیں، ان کے پاس جا سکتے ہیں اور جا کر درخواست دے سکتے ہیں، وہاں 4-5 علماء بیٹھیں گے اور بیٹھ کر جو فیصلہ کریں گے، میری طرف سے مکمل ان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جو فیصلہ کریں گے میں اس فیصلے کو مانوں گا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی اگر پہاڑ کے چوٹی پر بیٹھا ہے اور ایک آدمی نیچے ہے، تو دونوں کی سوچ میں فرق ہوگا، نظر میں فرق ہوگا۔ اگر ہماری سوچ الحمدللہ صرف یہ نہیں ہے کہ مدرسے چلانا ہے، نہیں، انقلاب کی ہے، اسلامی انقلاب کی فکر ہے، اور اسلامی انقلاب کے لیے ہم کام بھی کر رہے ہیں اور ذہن سازی بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں کافی حد تک امید ہے، بلکہ 100% امید ہے کہ بہت جلد پاکستان کا یہ طاغوتی نظام ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور اس کی جگہ اسلامی انقلاب آئے گا۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہونے والا ہے۔ تو اسی رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم پیٹھ پیچھے باتیں کرنے سے بچیں اور پگڑی کا سارے اہتمام کریں، تہجد کا سارے اہتمام کریں۔ میری تو گزارش یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو انشاءاللہ وہ تصویریں بھیج بھی دوں گا کہ جامع حفصہ کی بچیاں 3:45 بجے اٹھ جاتی ہیں اور ثانیہ اٹھ کر کلاسیں لگا دیتی ہیں، یعنی مطالعے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں، تو آپ بھی کوشش کریں کہ اس کا اہتمام کرنے والے بنیں۔ آج راتیں لمبی ہو گئی ہیں، اور راتوں کو جلدی سونے کا اہتمام کریں اور پھر جلدی اٹھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔